فتح مند زندگی میں داخل ہونے کا فضل بخشا۔ اس وقت بھی تیرے اس قیمتی فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم ان خوشیوں میں شریک ہو کر تجھے دھنیہ واد کہتے ہیں۔ اب جب کہ ہم تیری آواز کو تیرے کلام کے وسیلے سے سننا چاہتے ہیں تو میں منت کرتا ہوں کہ میری بشری کمزوریوں کو دور فرما، مجھے اپنے جلال کی برکت بخش تاکہ میں تیری برکت کو پھیلانے کا وسیلہ بن سکوں۔ سننے والے ہر کام کو اپنی طرف متوجہ کر، مسح تاکہ وہ تیری آواز کو سنے اور سارا جلال تجھے دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں ایک زمانہ تھا نوری گیٹ سرگودا کا وہ اسٹاف ہے نوری گیٹ، اور وہاں پر یو پی کا ایک بہت بڑا چرچ ہے جو سارا سندن سے بنا ہے۔ اور میں جب سرگودا میں خدمت کرتا تھا، میرا چونکہ چرچ یونیورسٹی روڈ پر تھا، سینٹ فیلین چرچ، میں وہاں پہ خدمت کرتا تھا، لیکن چونکہ خادموں کا آپس میں ایک اچھا تعلق وہاں پر ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں، کنونشنز ہو یا ویسے بھی ہو۔ تو جب میں وہاں جاتا تو مجھے یہ بتایا جاتا کہ اس چرچ کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں پر آنے کے لیے لوگ صبح 5 بجے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ چرچ 8 بجے لگنا ہے اور لوگ کتنے بجے نکلے ہیں؟ کیونکہ اگر 8 بجے تک کوئی پہنچتا نہیں تھا تو اسے چرچ کے اندر جگہ کم از کم نہیں ملتی۔ تو یہ تیاری کی بات تھی۔ کس کی بات تھی؟ اسی کتنے کی تیاری کی تھی۔ جس شخص نے بھی تیاری نہیں کی وہ کبھی بھی اپنی منزل کو پا نہیں سکتا کہ پا لے۔ جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں اس کی تیاری آپ رات کو کر لیتے ہیں، اور چرچ آنا ہے تو تیاری 11 آرچ کرنی ہے۔ اچھا ویسے قصیدے ایسے بڑے بنائے میں نے، لائٹ کونی سی، پانی کونی سی، یہ ساری چیزیں سے اکٹھی کی ہیں۔ ہاں جنرل پرابلم ہو سکتی ہیں جن کے وسیلے سے ہم تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے، لیکن کوشش تیاری کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے؟ اور آج کا موضوع بھی کچھ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہم نے خدا یسوع مسیح کے الفاظ سنے، یاد ہے ابھی میں نے کیا پڑھے، اور میں نے اس آیت کو جو ہے وہ دوبارہ سے دہرایا، جاگتے اور دعا کرتے تاکہ تم کہاں پر کھڑے ہونے کا مقدور پاؤ، خدا کی حضوری۔ آج تھوڑی دیر کے لیے تعارف تو ہم نے سب نے سن لیا کہ آج کے دن کے حوالے سے جو تاریخی دینی یا رسمی تعارف ہے اس کو آپ نے سنا، اور بہت سارے لوگوں نے اگر نہیں سنا تو وہ سوشل میڈیا پہ سن سکتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے سن سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر جگہ پر ان باتوں کا چرچا ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیکھ سکیں اور لوگ ان باتوں کو جان سکیں جن باتوں کی غلط تعلیم پھیلائی جاتی ہے۔ میں نے بہت سال پہلے ایک بات سیکھی تھی، جب یہ تکرار کی جاتی تھی کہ یہ رسم فلاں سے ہیں، یہ رسم فلاں سے ہیں، یہ رسم فلاں سے ہیں، تو مجھے کتاب پڑھنے کا موقع ملا ماضی کے مزار، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو لوگ پڑھ کر آگے پہنچاتے تھے، لیکن میں نے جب یہ پڑھا کہ ابتدا میں خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عورت کی نسل سے نجات دہندہ پیدا ہوگا، تو اس وعدے کو لے کر ابلیس نے بڑے بڑے کام کیے، اور اس نے تموز جیسے دیوتا کو بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جھٹلایا کہ یہ شیطان نے کام کیا تھا کہ خدا جب یہ کرنے والا تو پہلے ہی یہ کر دو تاکہ لوگوں کو خدا کے انتظار سے ہٹایا جا سکے، وہ خدا کی حضوری میں تیاری نہ کر سکے۔ میں صرف آج 2 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا راز کے طور پر، لیکن یہ راز ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم اسے راز بنا لیتے ہیں۔
تو یہ دو باتیں آپ نے جو ضرور سیکھنی ہیں. اس میں سے پہلی بات کا تو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن دوسری بات کا ذکر بیچ میں آ جائے گا اور پھر وہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا. آج کے جو تینوں حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ یرمیہ کا صحیفہ نکال لیں تو آج ہماری تھوڑی سی کوشش ہے کہ ہم یرمیہ نبی کی بات پر اپنا تھوڑا سا دھیان لگائیں اور جو سندی آیت ہے اس کو بھی اپنی زندگی میں رکھیں. دیکھیں 15ویں آیت جو ہم نے یرمیہ کی کتاب کے 33ویں باب کی 15ویں آیت ہے، اس کو جب پڑھا تو میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھوں گا. انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا. اب جب ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کے واقعات اور حالات کو بھی سمجھیں کہ وہ کون سا ایسا موقع تھا یا وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ جب خدا کو ضرورت پڑی اور اس نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے اپنے لوگوں سے کلام کیا. کیا اس وقت کا کلام آج کے حالات کے لیے بھی موضوع ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام آج کل بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے. تو پھر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ خدا اس آیت میں ایک وعدہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایک وعدہ کر رہا ہے. وعدوں کا سچا اترا ہے. جب وہ ہمارے درمیان آتا ہے تو وہ اپنے وعدوں کے مطابق آتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لیتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں. جب آپ خدا کے وعدے اور اس کے پورا ہونے کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتی ہے چیز کہ خدا، ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وفادار خدا ہے. اور کیا ہے؟ وفادار خدا ہے. نہ انسان ہے کہ جھوٹ بولے اور نہ آدمزاد ہے کہ اپنے وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ وہ پورا کرتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو بہت سارے وعدے کرتے ہیں. وعدے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر پورا کتنا ہوتا ہے وہ وعدوں سے؟ اگر وہ وعدے ہم پورے طور سے پورے نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وفادار بھی نہیں. اور وفاداروں کے لیے اجر کوئی نہیں. وفاداروں کے لیے خدا کی برکت اور بخشش کوئی نہیں. تو جب ہم خدا کی حضوری میں خدا کی وفاداری کو یاد کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگیوں کو جب روک دیا جاتا ہے، ہماری زندگی کی خدمت اور ہمارے کام پر جب قدغن لگائی جاتی ہے، جب ہماری خدمت میں ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. میں یہ جب باعث الفاظ استعمال کر رہا ہوں کام اور خدمت میں تو یہ صرف خادموں کے لیے نہیں میں کر رہا، میں سب کے لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم سب کی خدمت میں یا ہمارے کام میں کہیں پر بھی ہم کسی آفس میں ہوں، ہم کسی فیکٹری میں ہوں، ہم کسی ادارے میں ہوں، جب ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیے کہ جب یہ یرمیہ کی کتاب کا حوالہ لکھا گیا اور اسے پھر سنایا بھی گیا تو اس وقت کے حالات مختلف نہیں تھے. ان لوگوں سے جو آج بھی پھنس رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہریسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقام یہاں پر ہو گیا، ان کی زندگی یہاں پر ٹھہر چکی، ان کی زندگی آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، جو مایوسیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا حال بھی یہی تھا. یہ کتاب جب لکھی گئی یرمیہ کی کتاب، اس وقت یرمیہ نبی
کے حالات جو تھے وہ اسیری والے تھے، کہ جب بابل میں وہ اسیر تھے اور اس بابل میں وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار تھے اور ناروا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، لیکن کیا ہم یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری آزمائش ہو، یا اس کا اثر جو ہے وہ ہم خود ہوں؟ زبور اگر آپ پڑھتے ہیں تو زبوروں کی کتاب میں کئی دفعہ داؤد نے اس بات کا ذکر کیا کہ میری مصیبت میری وجہ سے مجھ پر جو ہے وہ آئی، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئے۔ یہ حالات جو بنی اسرائیل کے تھے وہ ان کی زندگی میں خدا کے ساتھ نافرمانی سے جڑے ہوئے تھے۔ خدا نے جب ان کے موضع میں پہنچایا تو ان سے باتیں کی اور ان سے کہا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو کیا ہوگے؟ یہاں پر بڑھو گے، پھلو گے، لیکن جب وفادار نہیں رہو گے تو پراگندہ کر دیے جاؤ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وعدے کی سرزمین جو ہے وہ مخصوص کی گئی تھی؟ کیا کی گئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ خداوند نے کی تھی، اور جو چیز خداوند نے مخصوص کر دی ہو اس چیز کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو شامل کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کی مخصوص کی ہوئی جگہ میں اس کے نام کو جلال دینے کی بجائے اس کی بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر ہم اس وہاں پر ٹھہر نہیں سکتے۔ کیا ٹھہر سکتے ہیں؟ ہاں، جسمانی طور پر تو ہم شاید یہاں پر پریزنٹ ہو، لیکن روحانی طور پر ہم یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمیں جانتا نہیں ہے۔ جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ اس کی آواز کو، جو اس کی بھیڑیں نہیں ہیں وہ اپنی آواز کو اپنے من میں دوہرا رہی ہوتی ہے، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں خدا کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اپنی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خدا کی مخصوص کی ہوئی جگہ پر آ کر اپنی حیثیت کو منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ خدا کی بارگاہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہی کام اسرائیل نے موعودہ ملک میں کیا، اور اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کے پیچھے، بت پرستی کے پیچھے، حرام کاریوں کے پیچھے، نشہ بازیوں کے پیچھے چلے گئے، اور اپنی زندگی میں مخصوص کی ہوئی چیز جو خدا نے انہیں دی تھی اپنے وعدوں میں اپنی وفاداری کے طور پر، وہاں پر آ کر وہ چیزیں ان کے لیے بند ہو۔ اچھا، جو چیزیں ہمارے لیے بند ہو جاتی ہیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، پتہ کون سا؟ کس نے دہرایا ہے ابھی؟ کیا دہرایا؟ جی، جو خدا کی سٹک ہم نے کی ہوئی ہیں چیزیں، بند ہم نے خود کی ہیں چیزیں۔ پاکیزگی اور ناپاکی کا کوئی میل ہے تو ہم ناپاکی کی اکٹھی کر کے خدا کے حضور آ جائیں گے تو کیا اس کے ساتھ ملاپ کر پائیں گے؟ ہرگز ملاپ نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جب خدا کی برکت، خدا کی بخشش میں آ کر بھی بے برکتیں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں وفا نہیں ہے، اور جو اپنے مالک کے ساتھ وفا نہیں رکھتا وہ کسی کے ساتھ بھی وفادار ہو نہیں سکتا۔ جن کے خون میں وفا ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں۔ یسوع کے خون میں کیا تھی؟ وفا تھی، تو اس نے اپنا خون بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے کیا کر دیا؟
بحالی. اب حالات یہ ہیں یرمیہ نبی کے زمانے میں کہ لوگوں نے مولا ملک میں خدا کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کو، اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کی اور یوں وہ پراگندہ کیے گئے. آج ہماری زندگیاں بھی تقریباً اسی طرح کی کہانیاں پیش کرتی ہیں، لیکن ہم اس میں رہ کر خدا کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی زندگی میں اپنے طور طریقوں کے ساتھ تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس کی طرف اپنا دھیان نہیں لگا. دیکھیے کلام مقدس میں جب ہم اس کی تاریخی اور ثقافتی باتوں کو جان چکے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل گناہ کی وجہ سے مایوسیوں کا کیا ہو گئی، شکار ہو گئی. جب ہم مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں تو دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے. یقین مانے اگر یہ بات آپ اپنی زندگی میں آج لے کر جائیں گے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ خدا کی حضوری سے برکت پا کر جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس دوسری بات کو اپنی زندگی میں صرف سرسری لیا، صرف سننے کی حد تک لیا، اس کو بیج کی طرح بویا نہیں ہے تو وہ پھلدار درخت نہیں بنے گا. یاد رکھیے ہماری زندگی میں جب ہم اس بات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہودی اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہودی اس بارے میں کیا اپنی زندگی کا پیغام جو ہے وہ لیتے ہیں. چونکہ بادشاہت جو خدا نے قائم کی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بادشاہت چونکہ ابدی خدا نے دی ہے تو یہ ابدی ہی رہے گی، بھلے جو کچھ مرضی سے کر دے گی. لیکن ایسا نہیں. پاکیزگی میں قائم رہنے کے لیے پاک رہنا بڑا ضروری ہے. یعقوب کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا کیا ہے، پاک ہے. تیاری کرو تاکہ تم کیا رہو، پاک رہو. اگر تیاری نہیں کرو گے تو کبھی بھی پاکیزگی کو پا نہیں سکتے. لیکن یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جو صداقت کی شاخ پھوٹنے کی بات ہے، عدل و انصاف کی بات ہے، چونکہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو جب یہ ہمارا بادشاہ آئے گا تو وہ ہمارا انصاف کرے گا، وہ صداقت سے، راستی سے انصاف کرے گا. جو ہمارا بادشاہ ہوگا وہ کسی کی رواداری میں، کسی کی وفاداری میں نہیں بلکہ خدا کی وفاداری میں کام کرے گا. یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے وہ دنیاوی بادشاہت کی بات ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آج ہم اسیری میں ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ کسی اور کا تابع داری میں ہے تو خدا ضرور کرے گا کہ اس کی تابع داری سے ہم کیا ہوں گے، آزاد ہوں گے. اور ایک بادشاہ رونما ہوگا جو ہمیں کیا کر دے گا، پھر سے بحال کرے گا اور خدا کی طرف سے ہماری سلطنت پھر سے آگے بڑھ جائے گی. لیکن جب ہم اس آیت کو مسیحی نقطۂ نظر سے اور اس بات کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر انسان جو بے یقینی کی صورتحال میں، مایوسی کی صورتحال کا شکار ہوتا ہے وہ اس بات کو کبھی سیکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دکھوں میں پڑا رہتا ہے. یہ آیت ہمیں اور تسلیکیوں کی کلیسیا کو جب یہ لکھا گیا خط اس میں بھی یہ بات یاد دہانی کروائی گئی کہ خدا یسوع مسیح آئے گا. وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پہلی بادشاہت کے جاہ و جلال کو پھر سے دیکھنا چاہتی ہے اور اس کی پیشنگوئی اس آیت میں وہ تلاش کرتے ہیں. جبکہ اسی آیت میں مسیح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے جاہ و جلال کی دوسری آمد کے انتظار میں ہے. دونوں بادشاہت کے انتظار میں ہیں لیکن ایک بادشاہت دنیا میں مانگتے ہیں اور دوسرے آسمانی مانگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت کی روشنی میں جو یہودی عقیدہ ہے یا جو مسیحی عقیدہ ہے ہم نے اس کو سیکھنے کی بات کی ہے اور دونوں کے اندر یہ راز کی بات جو میں آج آپ تک رکھنا چاہتا ہوں
اپنی مصیبت میں ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی چیز کاٹ دی جاتی ہے، درخت وغیرہ یا پودا، اگر اس کی جڑیں زمین میں ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سے وہ نکل آتا ہے، نئی شروعات اس کی ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر رات کے بعد کیا ہوتی ہے؟ سویر ہوتی ہے، سحر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اندھیرے کے بعد روشنی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں سمجھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اور یہ بات خداوند یرمیہ کے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ میں تمہاری نئی شروعات کروں گا. کون سی شروعات کروں گا؟ نئی شروعات کروں گا. میں تمہیں نیا بنا دوں گا. میں پھر سے تمہیں تازہ دم کر دوں گا. میں پھر سے اس سلطنت کو قائم کر دوں گا جو ابدل آباد رہے گی. جو کیا رہے گی؟ ابدل آباد رہے گی. میری اور آپ کی زندگی میں ان باتوں کا جب ہم اطلاق کرنا چاہیں تو جس طرح ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ مایوسی میں ہو تو خدا آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں نئی شروعات کرنے والا ہوں. میں تیرا کیا ہوں؟ شافی ہوں. میں تیرا منجی ہوں. میں تیرا بچانے والا ہوں. میں تیری چٹان ہوں. تو مایوس کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ اگر میں تیری زندگی میں موجود ہوں تو پھر میں سوکھے درخت کو ہرا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. آج بھی جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو خدا آج اس بات کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ایک امید دیتا ہے. اور آج چونکہ ہمارا عنوان بھی امید ہی ہے. امید اتوار پہلا جو کرسمس سیزن کا ہے، آمد کا پہلا اتوار امید سے اور کس سے؟ نبوتی موم بتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پیشنگوئی کے طور پر جڑا ہوا ہے. اور یہ پیشنگوئی آپ کو نئی شروعات کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ بھائی میں تمہیں نیا بناؤں گا. میں تمہاری نئی شروعات کروں گا. پچھلی زندگی میں جو ہوا ہے کیا کروں؟ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بس خیال کر کے تو کہاں سے خیال. یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اگر میں اپنی زندگی میں مایوس ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو خدا کی حضوری میں آ جائیں جو خزانوں کا مالک ہے، جو سب کچھ آپ کو دے سکتا ہے. یاد رکھیے کبھی بھی اس بات کو اپنی زندگی میں جگہ مت دیجیے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑا شریر آدمی ہے، یہ تو بڑا جو ہے وہ رشوت خور ہے، اس کو خدا نے بڑی ترقی دی ہوئی ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریر کے پھلنے پھولنے سے تو بیزار نہ ہو کیونکہ اس کا تو دم برق ہے. لیکن اگر تو قائم رہے گا تو تو میرے ساتھ رہے گا. جہاں میں رہتا ہوں تو بھی نہیں. تو کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جو بڑا مالدار ہو، جو خدا کی حضوری سے دور ہو، جو جھوٹی قیادت کی توقع رکھتا ہو. اس سے کبھی بھی آپ اپنا موازنہ مت کریں. خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں کہ خدا آپ کو بھروسہ رکھنے کی امید دیتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ امید رکھو تاکہ تمہارے لیے راست بازی کی شاخ جو ہے وہ میں پیدا کروں کیونکہ میں اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہوں. تو خدا کی حضوری میں جب آپ اس کی قربت میں آ کر اس سے دعا کرتے ہیں تو دعا پھر کیا کرتی ہے؟ بند دروازے کیا کر دیتی ہے؟ پریز دی لارڈ. اور جب ہم اپنی زندگی میں اس آیت کو جو ہم نے پڑھی ہے 15ویں آیت یرمیہ کے 33 میں بات کی تو یہ خدا کی ایک وفاداری کا طاقتور پیغام ہے جو ہمیں طاقت دینا چاہتا ہے، جو ہمارے ناتواں گھٹنوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جو ہماری سوچ کو، ہمارے ارادے کو برکت دینا چاہتا ہے تاکہ ہم کہیں پر بھی کمزور
मायूस ना हो, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा जो मुहैया। ईमान है सबका। तो हम इस उम्मीद के साथ खुदा के हज़ूरी में आज आगे बढ़ेंगे कि खुदा हमें नई शुरुआत करने के लिए, नया आगाज करने के लिए एक उम्मीद देता है कि मैं फिर तुम्हारे साथ आकर रहूंगा और तुम्हें फिर से पाक करूंगा। इसमें हमने क्या करना है? इस उम्मीद को पाने के लिए हमने अपने आप को क्या रखना है? सोते हुए रखना है या जागते हुए रखना है? जब हम जागेंगे तो फिर ही उसकी मोहब्बत का तजर्बा कर पाएंगे, फिर ही हम उसकी नेमतों की लुत्फ अंदाजी पा सकें। आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि अगर हम मायूस हैं तो खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा मुझसे और आपसे भी कलाम करता है और कहता है कि क्या करो? अगर मेरे हजूर खड़े होना है, लूका के इंजील में अगर मेरे हजूर खड़ा होना है तो क्या करो? जागते रहो। और तसलीकी खत में क्या कहा कि पहले खुदा की मोहब्बत का जिक्र किया है, ये जागने वाली बात है। पहले खुदा की मोहब्बत का जिक्र किया और फिर किया कि जैसे हमने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी आपस में क्या रखो? मोहब्बत रखो। ये जागते रहने की बात है। रूह के फलों में जागना है, जिसमें एक फल मोहब्बत भी है। रूह के फलों में रहना जागना है, और रूह के फलों के बगैर रहना क्या है? सोना। वो वाला सोना नहीं है जो हम पहनते हैं, बल्कि वो वाला सोना या कंबल तान के बंदा सो जाए। तो अपनी जिंदगियों को तैयारी के लिए आज से जो खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए हम खुशियाँ मना रहे हैं, अपनी तैयारी को करना शुरू करें। जिस तरह ये आपके चर्च की तैयारी आप देख रहे हैं, हम इन सारे कामों के लिए खुदा की शुक्राना करते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर जिस तरह तैयार है, रूहानी तौर पर इससे कई गुना बढ़कर हमें तैयारी की ज़रूरत रहती है। और खुदा करे कि हम इन तैयारियों में पूरा महीना दुआ के साथ और खुदा की हजूरी में, उसकी कुर्बत में रहकर खुदा के हजूर अपनी नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करें। नया साल आने वाला है, हर बंदा नए साल का अपना रेजोल्यूशन लेके आता है कि भाई इस साल मैंने ये करना है। तो ये तैयारी का महीना है, तैयारी करें, उसके बेटे के जन्मदिन को खुशी को बनाएं और अपने आप को तैयार करें कि हमने खुदा की हजूरी में किस तरह से जागते रहना है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने वादों में सच्चा और आदिल है, वो वक्त पर मुहैया करे। खुदा आप सब कुछ कलाम के वसीले से बढ़कर आइए अपने स्वरों को झुकाएं। खुदा की हजूरी में सब दुआ। तेरे खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी। खुदावन, तू आज उम्मीद में हमें आगे बढ़ने का फजल दे, जो उम्मीद तेरे बेटे के वसीले से हमें दी गई, जो मौत और कब्र पर पाते हैं, जिसके लहू में हमने शिफा पाई। खुदावन, तू इसमें हमें आगे बढ़ने का फजल दे ताकि हम मायूस ना हों, बल्कि तुझ पर ईमान रखते हुए तेरे प्यार और तेरे जलाल में हमेशा पर उम्मीद रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।